وراثت میں جو بھی چیز مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی. تو اسی طرح ہمیں وراثت میں اسلام ملا ہے. ہمارے آبا و اجداد، ماں باپ، باپ دادا جو تھے وہ سب روایتی مسلمان تھے. انہوں نے نہ اسلام کو سمجھا، نہ سمجھنا چاہا، نہ ایمان کو سمجھا اور نہ ایمان کو قبول کیا. اور یہ صدیاں ہو گئیں کہ ہمارا یقین دنیا پر ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہم معبود باطل کی اطاعت کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بات تو کڑوی ہے اور بہت بری ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج ہمارا معبود اللہ نہیں ہے اور نہ ہم اس کو معبود حقیقی بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں، اس میں ایک بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ظاہر کا دھوکہ آپ کو لگ گیا تو اللہ کی اطاعت کی آپ ضرورت ہی محسوس نہیں کریں گے. پھر آپ اپنی مرضی، اپنی خواہش سے جینا چاہیں گے اور ہم جی رہے ہیں. ہر شخص اپنی مرضی کا غلام ہے. ہم میں سے ہر شخص نے اپنے نفس کو معبود حقیقی بنایا ہوا ہے. دیکھیں، پہلے تو آپ سمجھیں کہ معبود ہے کون. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ماں سوا اللہ کے. تو یہ ہمارے دین کی اساس ہے، بنیاد ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بے بنیاد زندگی گزار رہے ہیں. یعنی ہم اس کلمہ طیبہ کے اگر خلاف کرتے ہیں اور اللہ کو معبود واحد نہیں بناتے تو ہم ایک باطل زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی ہماری بیکار ہے، فضول ہے، چاہے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں. تمام اچھے کام برے ہو جاتے ہیں کہ جب آپ کلمہ طیبہ کی تصحیح نہیں کرتے اور کلمہ طیبہ کی مطلب کو نہیں سمجھتے اور کلمہ طیبہ پر یقین نہیں کر لیتے. اور آج کا مسلمان تو آپ کو پتہ ہے کہ روایتی مسلمان ہے، وہ وراثت میں اس کو اسلام ملا ہے اور وراثت میں جو بھی چیز مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی. تو اسی طرح ہمیں وراثت میں اسلام ملا ہے. ہمارے آبا و اجداد، ماں باپ، باپ دادا جو تھے وہ سب روایتی مسلمان تھے. انہوں نے نہ اسلام کو سمجھا، نہ سمجھنا چاہا، نہ ایمان کو سمجھا اور نہ ایمان کو قبول کیا. اور یہ صدیاں ہو گئیں کہ ہمارا یقین دنیا پر ہے، دنیا کا فائدہ، مفاد دنیا. بس بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ. سقوط بغداد کے بعد پھر مسلمان وہ باقی نہ رہا جس کی اساس کلمہ طیبہ تھی. اور آج تو بہت بدتر حالت ہے. اسلام یا مسلمان کا صرف نام ہے بس، اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ روایات ہے. ہمیں روایات عزیز ہیں اور ہماری اپنی پھر ترجیحات ہیں، اپنی وہ ہیں. اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، معبود باطل کی اطاعت آج ہمارا موضوع ہے. دیکھیں، یہ بڑی آسان بات ہے سمجھنے کے لیے، میں بنا دلیل کے بات نہیں کر رہا. معبود کا مطلب جانیں. معبود وہ جس کی آپ بات مانیں، بس آسان الفاظ میں، جس کا آپ کہنا مانیں،
وہ آپ کا معبود ہے، جس کی آپ اطاعت کریں، جس کے سامنے سر جھکا دیں، وہ معبود ہے۔ وہ خواہ اگر اللہ ہو تو وہ تو معبود حقیقی ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود ہے نہیں اللہ کے سوا۔ ہمارے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں یا نہ کریں۔ ہمارے لیے اہمیت دنیا کی ہے، ہمارا یقین دنیا پر ہے، آخرت پر ہم یقین نہ ہے، ہمارا یقین نہ ہے، نہ ہم کرنا چاہتے۔ اور دنیا کی زندگی کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے ہمیں کہ دنیا حقیقت ہے، اور یہی ہے بس جو کچھ ہے۔ میں جس حالت میں ہوں بس یہی ہے سب کچھ۔ میں لڑکا ہوں، میں لڑکی ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، اور پھر اپنے آپ جس ماحول میں آپ پیدا ہوئے ہیں اسی کے گرد آپ گھوم رہے ہیں۔ ایک نشئی باپ ہے، مثال کے طور پہ نشے کا عادی ہے، تو اس کے بچوں کو پتہ ہوتا ہے، اگر وہ تھوڑے سے سمجھنے والے ہوتے ہیں، کہ میرا باپ نشئی ہے، تو وہ پھر حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، اس کی بیوی بھی سمجھوتا کر لیتی ہے، نشئی ہے، یہ ہے، وہ ہے، پھر وہ چلتا رہتا ہے۔ ہم لوگ جس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں اور جس ماحول میں ہم پلے بڑے ہیں، یہ معاشرہ، یہ لوگ، مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا ظاہر پر یقین ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے ماں باپ جو بھی تھے، ان کا ظاہر پر یقین تھا۔ انہوں نے ہمیں، چونکہ وہ خود حقیقت سے بے خبر تھے، تو انہوں نے خود نہ جانا حقیقت کو، ہمیں بھی نہیں بتایا۔ ہمیں ہماری حقیقت سے آگاہ ہمارے آباء و اجداد نے، ماں باپ نے، والدین نے نہیں کیا، کیونکہ ان کو خود پتہ نہیں تھا۔ ہمارے والدین، ماں باپ خود ایک دھوکے میں مبتلا تھے، اور وہ ظاہر کا دھوکہ ہے۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں ظاہر کی پٹی پڑھائی ہے، اور ظاہر کے مستقبل کا ایک جھانسا دیا ہے کہ تم نے، میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے پڑھنا ہے، لکھنا ہے، اور بڑا عہدہ اور بڑا گدھا بننا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں دیکھیں، جس سطح کی بھی بات کریں آپ معاشرے میں، اور وہ ایک وزیر اعظم کا بیٹا ہے یا ایک خاکروب جمعدار کا بیٹا ہے، ہر ایک اپنے حساب سے اپنی اپنی پٹی پڑھاتا ہے بچوں کو، وہ مختلف ہیں بس۔ تو بہرحال بات میں کر رہا ہوں معبود کی۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں ہم اللہ کو اپنا معبود حقیقی نہیں بنا پا رہے؟ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اللہ کی توحید یا اس کی وحدانیت کی ہمیں اس وقت ضرورت ہوگی جب کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنا ادراک کریں، اور اپنی حقیقت پر یقین کریں، پھر اپنی منزل کو جانیں۔ تو جب تک ہم اپنی حقیقت کو نہیں جانتے تو پھر ہم اپنی منزل کو بھی نہیں جاننا چاہتے۔ اور دیکھیں، یہ بات سادہ سی ہے کہ ہم نے حقیقت، دنیا کی زندگی کو، دنیا کو، اور اپنے جو بھی ہمارا جسم اللہ تعالیٰ نے جو بھی زندگی دی ہے، اس کو ہم نے اصل حقیقت سمجھ لیا ہے کہ میں یہی ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ موت کے بعد جو زندگی ہے، آج کے مسلمان کا اس پر یقین نہ ہے، نہ وہ کرنا چاہتا ہے، کھوج بھی نہیں لگانا چاہتا ہے، پوچھنا بھی نہیں چاہتا کسی سے۔ آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ آپ نے اپنے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھا ہو کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میری زندگی کیوں ہے، کیوں میں پیدا ہو گیا، یہ آپ نے نہیں پوچھا ہوگا۔ اور وہ تو میں پھر وہی بات بتا رہا ہوں کہ ظاہر کا ایک دھوکہ ہے،
اور جیسا کہ ایک بچہ جیسے ماحول اس کو ملے گا ویسے ہی وہ بن جائے گا. اگر ماں باپ اس کے چینی بولنے والے ہیں تو وہ چینی بولے گا، جاپانی بولنے والے ہیں جاپانی انگلش بولنے والے ہیں انگلش، پشتو والے ہیں تو پشتو بولے گا، اردو والے ہیں تو اردو بولے گا، پنجابی والے ہیں تو پنجابی بولے گا. تو یہ گھر سے ہمیں یہ تحائف ملے ہیں لادینیت کے، شرک کے، کفر کے، نفاق کے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.